جب آپ یہ بھول جاتے ہو کہ آپ کو اللہ کی ضرورت ہے تو اللہ آپ کو ایسے امتحان میں ڈال دیتا ہے جو آپ کو اللہ کی طرف کھینچ لاتا ہے، اور یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، امید نہ ہاریں اور نہ ہی پریشان ہوں۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس لیے اللہ کی طرف رجوع کریں، اس سے پہلے کہ اللہ آپ کو اپنے پاس بلا لے۔ دوسروں کو اتنی ہی جلدی معاف کریں جتنی جلدی آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے۔ سب سے بہادر دل والا انسان وہ ہے جو درد میں بھی اللہ کے قریب رہے۔ ادب کی حقیقت یہ ہے کہ یہ خوبصورت کردار سے حاصل ہوتا ہے، لہذا آداب انسان کی باطنی شخصیت کے عمل میں سالمیت اور طاقت کا مظہر ہوتے ہیں۔ ایک مصروف زندگی عبادت کرنا مشکل کر دیتی ہے، مگر عبادت ایک مشکل زندگی کو آسان کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو میری یاد سے غافل ہوگا بے شک اس کی زندگی غمگین ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تم پر تنگی کا ارادہ نہیں کرتا، لیکن وہ تمہیں پاک کرنا اور نعمتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنے رہو۔ جب آپ دنیا کی تلاش میں رہتے ہیں تو آپ آخرت کو کھو دیتے ہیں، مگر جب آپ آخرت کی تلاش کرتے ہیں تو آپ کو دنیا اور آخرت دونوں مل جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھ کر اٹھانا ہی سخاوت کا اصل جوہر ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اسی وقت بولیں جب آپ کے الفاظ آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ کبھی کبھی اللہ کسی کے لیے جنت کا ایک خاص درجہ چاہتا ہے، اور جب انسان کی نیکیاں اس کے لیے کافی نہیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ انسان پر پریشانیاں اور سختیاں بھیجتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں دنیا جہان کی نعمتیں عطا کرتا ہے، مگر ہم گنتی صرف اسی کی کرتے ہیں جو لا حاصل رہا ہو۔ جب بات اس کے بندوں کا دل دکھانے کی آ جائے تو وہ نمازوں اور عبادتوں کو خاطر میں لاتا ہی کہاں ہے، پھر کچھ کام نہیں آتا، نہ ہی جوابات اور نہ ہی دلائل، پھر تو مکافات عمل ہر حال میں ہو کر ہی رہتا ہے۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اس کے کن کا وقت جب آتا ہے تو وہ معجزے ہونے لگتے ہیں جو تم کبھی سوچ کر رد کر دیا کرتے تھے کہ یہ تو ناممکن ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کتنا اچھا ہے کہ اللہ کو وضاحتیں نہیں دینی پڑتی، کتنا ہی اچھا ہے کہ وہ بن کہے سب کچھ سن لیتا ہے۔ وہ تو بس دل دیکھتا ہے، اور دل دیکھ لے تو پھر دل پھیر بھی دیتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کسی ہمدرد کا کندھا میسر آنے سے کتنا بہتر ہے اس امید کا ہونا کہ وہ اللہ ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مال برباد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے برباد ہوتا ہے۔
اور فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو محفوظ اور پاک کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ دے کر کرو، اور بلائیں نازل ہونے پر اللہ کو یاد کرو اور اس سے مغفرت کی دعا کرو، اور جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہیرے کی طرح بنیں جو بہت کم اور مشکل سے ملتا ہے، نہ کہ پتھر کی طرح جو ہر جگہ مل جاتا ہے۔